السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی بیان حقیقت التوبۃ الصادقہ، یہ فصل ہے سچی توبہ کی حقیقت کے بیان میں۔ ای ھذا فصل فی بیان حقیقت التوبۃ الصادقہ، یعنی یہ فصل ہے، ھذا مبتدا محذوف ہے نا، فصل فی بیان حقیقت التوبہ، یہ فصل ہے سچی توبہ کی حقیقت کے بیان میں۔ وجملۃ الامر، خلاصہ کلام اس معاملے کا حاصل یہ ہے، انک اذا ابتدأت، کہ جب تو توبہ شروع کرے، اذا ابتدأت توبہ، جب تو توبہ شروع کرے، فبرأت قلبک عن الذنوب کلھا، تو اپنے دل کو سارے گناہوں سے پاک و صاف کر لے۔ برأ یبرئ تبریہ، اپنے دل کو سارے گناہوں سے خالی کر لے، صاف کر لے، بری کر لے۔ بأن توطنہ علی الا تعود الی الذنب ابدا، البتہ اس طور پر کہ تو دل کو آمادہ کر لے اس بات پر کہ تو کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں لوٹے گا، کبھی بھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ الا ما کان منک فی علم اللہ، سوائے اس کے کہ جو تیری جانب سے اللہ کے علم میں ہو چکا ہے، یعنی بغیر قصد و ارادہ کے جو اللہ کی جانب سے ہے نا، جو اللہ کے علم میں تجھ سے جو چیزیں سرزد ہونے والی ہیں بس وہ ہوں گی، ہے نا۔ بأن توطنہ، تو اپنے دل کو آمادہ کر لے اس بات پر کہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ الا ما کان منک فی علم اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کے علم میں تیری جانب سے آ چکا ہو، یعنی سوائے ان لغزشوں کے، ان کوتاہیوں کے جو اللہ کے علم میں تیری جانب سے آ گئے ہیں، یعنی جن کے بارے میں یہ پختہ ہو گیا ہے کہ تجھ سے بغیر قصد و ارادے کے ہے نا وہ چیز سرزد ہو جائے گی، ہے نا۔ اس کے علاوہ تو اپنے دل کو تمام گناہوں سے بچنے پر آمادہ کر لے۔ علی وجہ، اس کا تعلق ہے ان توطنہ سے تعلق ہے اس کا، اپنے دل کو آمادہ کر لے اس بات پر کہ تو گناہوں کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ علی وجہ، اس طریقے پر ہے نا، اس طریقے پر آمادہ کر لے۔ علم اللہ سبحانہ وتعالی صدق عزمک فیہ من قلب صادق تقی، اس طریقے پر تو آمادہ کر لے، اس طرح آمادہ کر لے اپنے دل کو کہ علم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی جانے، صدق عزم کا، تیرے عزم کی، تیرے ارادے کی سچائی، فی ہے اس آمادگی کے اندر جو گناہوں سے بچنے تو نے اپنے دل کو آمادہ کیا ہے نا، دوبارہ گناہ نہ کرنے پر، اس میں اللہ تعالی تیرے عزم کی سچائی جان لے۔ من قلب صادق تقی، پرہیزگار سچے دل سے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ لگائیے۔ بأن توطنہ، تو اپنے دل کو آمادہ کر لے اس بات پر کہ کبھی بھی تو گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا۔ علی وجہ، اس طریقے سے کہ اللہ تعالی اس بارے میں تیرے عزم کی سچائی ہے نا، تیرے سچے اور پرہیزگار دل کے عزم کی سچائی، ارادے کی سچائی اللہ تبارک و تعالی جان لے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ دوبارہ نہ کرنے پر جو تو نے دل کو آمادہ کیا ہے، تو اس بارے میں تو مخلص ہونا چاہیے، ہے نا۔ تیرے
ارادے اور عزم کو سچا ہونا چاہیے. ارادہ اور عزم کیسا ہو؟ پرہیزگار اور صادق، سچے دل سے، ہے نا. عزم مصمم اور عزم صادق ہونا چاہیے اس بارے میں، ہے نا. وَتُرْضِيَ الْخُصُومَ، توتنا پر عطف ہے، بیان توتنا ہو. وَتُرْضِيَ الْخُصُومَ، اور تو اپنے مخالفین کو راضی کرے، ہے نا، اپنے مخالفین کو راضی کرے. بما امکانہ کا، جتنا تجھ سے ممکن ہو. جو بھی تیرے مخالفین ہیں، جن کے حقوق تیرے اوپر آ رہے ہیں، ان کو تو راضی کرے. کہا ہے کہ نا تمام گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرے. تو کیسے پاک کرنا ہوگا؟ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ اپنے دل کو آمادہ کرے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا. اور کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ؟ اور تو اپنے مخالفین کو راضی کرے بما امکانہ کا، جتنا ممکن ہو. وَتَقْضِيَ الْفَوَائِتَ، اور اپنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے. تبھی تو جو ہے گناہوں سے پاک و صاف ہوگا. فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے بما تقدیر علیہ، اس کے مطابق جتنا تو ان پر قدرت رکھے. وَتَرْجِعَ فِي الْبَاقِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْإِبْتِهَالِ وَالتَّضَرُّعِ لِيَكْفِيَكَ ذَلِكَ، اور تو باقی میں اللہ کی جانب رجوع کرے. کچھ تو حقوق ایسے ہیں، ہے نا، جن میں تو اپنے فریق کو راضی کرے گا، اس کو بتائے گا، ہے نا، اس سے حلال کرائے گا، اپنا گناہ معاف کرائے گا، اور نمازوں کو ادا کرے گا. اور کچھ ایسے بھی رہ جائیں گے جو ادا نہیں کر پائے گا، تو ان میں کیا کرے گا؟ ان کے بارے میں بتایا. وَتَرْجِعَ فِي الْبَاقِي إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْإِبْتِهَالِ وَالتَّضَرُّعِ، اور تو باقی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں رجوع کرے. بالابتحال، اپنی زبان سے گریہ وزاری کر کے، وَالتَّضَرُّعِ، اور دل سے گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کر کے، لِيَكْفِيَكَ ذَلِكَ، تاکہ اللہ تیری حفاظت فرمائے ان سے، تاکہ ان سے، ہے نا، ان حقوق سے اللہ تجھے محفوظ فرمائے، تیری حفاظت فرمائے، تیری کفایت فرمائے. ثم تذهب فتغتسل، پھر تو جائے غسل کرے. وتغسل ثيابك، اور اپنے کپڑے دھلے. وتصلی 4 رکعات کما یجب، اور 4 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، جیسا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو معروف ہے. جس طرح واجبی طریقہ نماز پڑھنے کا، اس طرح 4 رکعت نماز پڑھے. وَتَضَعُ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ فِي مَكَانٍ خَالٍ، اور اپنے چہرے کو رکھے زمین پر خالی جگہ میں. خالی جگہ یعنی جو لوگوں سے خالی ہو، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ورنہ خشوع خضوع میں کمی آ جائے گی. عاجزی انکساری جو کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے نا. لا یراک الا اللہ سبحانہ، ایسی خالی جگہ میں جہاں کے سوائے اللہ کے تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ثم تجعل التراب علی راسک، پھر اپنے سر پر مٹی ڈالے. اپنے آپ کو عاجز اور منکسر المزاج بنانے کے لیے اپنے سر پر مٹی ڈالے. وَتُمَرِّغُ وَجْهَكَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ أَعْضَائِكَ فِي التُّرَابِ بِدَمْعٍ جَارٍ وَقَلْبٍ حَزِينٍ وَصَوْتٍ عَالٍ، اور اپنے چہرے کو الذی هو أَعَزُّ أَعْضَائِكَ، جو تیرے اعضاء میں سب سے عزیز ہے، سب سے افضل ہے. چہرہ اعضاء میں سب سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. تمرغو فی التراب، مٹی میں آلودہ کر لے، خاک آلود بنا لے، ہے نا، اپنے چہرے کو خاک آلود کر لے، جو چہرہ تمام اعضاء میں سب سے افضل ہے. بدمع جارن، اشک رواں کے ساتھ خاک آلود کر، اشک رواں کے ساتھ. وقلب حزین، اور غمزدہ دل کے ساتھ. وصوت عالٍ، اور بلند آواز کے ساتھ، ہے نا، گڑ گڑا کر،
وَتَذْكُرُ ذُنُوبَكَ واحداً واحداً ما امکانک، اور ایک ایک اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرے جتنا تجھ سے ممکن ہو، کہ یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھ سے فلاں گناہ ہو گئے. ایک ایک گناہ یاد کرے اور روئے گڑ گڑائے، اللہ سے ان کی معافی مانگے. وَتَلُومُ نَفْسَكَ الْعَاصِيَةَ عَلَيْهَا، اور اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے نافرمان نفس کو ان گناہوں پر ملامت کرے. وَتُوَبِّخُهَا، اور ان پر زجر و توبیخ کرے، اور نفس کی زجر و حاضمین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نفس کو ڈانٹے پھٹکارے. وَتَقُولُ، اور کہے اما تستحینا یا نفسو، اے نفس کیا تجھے حیا نہیں آتی، کیا تجھے حیا نہیں آتی. اما آنا لکا ان تتوبی، کیا ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے. آنا یعینو عینن، ہے نا کسی چیز کا وقت آ جانا، کیا تیرے لیے وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا. الکے اما آنا لکے ان تتوبی، کیا تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے. الکے طاقتن بعذاب اللہ سبحانہ، کیا تجھ میں طاقت ہے اللہ کے عذاب سہنے کی. الکے حاجتن بسخط اللہ سبحانہ، کیا پاک پروردگار کی ناراضگی کی تجھے ضرورت ہے. وَتَذْكُرُ مِنْ هَذَا كَثِيرًا وَتَبْكِي، اور من هذا ان میں سے ان کو، ہے نا اس کو یاد کرے، کثیرن خوب ان چیزوں کو یاد کرے، اپنی کوتاہیوں کو، وتبکی اور روئے. ثم ترفع یدیک الی الرب الرحیم سبحانہ، پھر رحم فرمانے والے پاک پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے. وتقول، اور کہے الہی عبدک العابق رجع الی بابک، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تیرا بھگوڑا غلام تیری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے. ابقا یابق، ہے نا بھاگنا، غلام کا بھاگنا اپنے آقا کی خدمت سے. تیرا بھاگا ہوا غلام تیری بارگاہ میں واپس آ گیا ہے. عبدک العاصی رجع الی الصلح، تیرا نافرمان بندہ صلح کی طرف لوٹ آیا ہے، تجھ سے خیر چاہنے کے لیے لوٹ آیا ہے. عبدک المذنب اتاک بالعذر، تیرا گناہگار بندہ عذر پیش کرتا ہے. فاعف عنی بجودک، تو مجھے اپنی فیاضی سے معاف فرما. وتقبلنی بفضلک، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے قبول فرما لے. وانظر الی برحمتک، اور اپنی رحمت سے میری طرف نظر فرما، نظر رحمت ڈال. اللہم اغفر لی ما سلف من الذنوب، اے میرے اللہ مجھے بخش دے ما سلف من الذنوب، جو گناہ مجھ سے پہلے ہو چکے. سلف یسلف، پہلے ہونا، گزرنا. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے لیے بخش دے، ما اس کو، من الذنوب جو گناہ مجھ سے پہلے سرزد ہوئے. وَعَصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْأَجَلِ، اور مجھے محفوظ فرما اس میں جو باقی ہے، اجل جو مدت میری زندگی کی، جو عمر باقی ہے اس میں مجھے محفوظ فرما. کس سے؟ گناہوں سے. وَعَصِمْنِي عَصَمَ يَعْصِمُ ضربہ سے. فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ، اس لیے کہ تمام بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے قبضہ و اختیار میں ہے. وَأَنْتَ بِنَا رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور تو ہم پر مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. ثم تدعو دعا شدہ، پھر دعائے شدت کرے. وہوا، دعائے شدت ہے نا سختی کو کم کرانے کی دعا، مشکل کو ٹالنے کی دعا. وہوا، اور وہ دعا یہ ہے، یا مجلی عزائم الامور، عظیمتن کی جمع عزائم، الامور العظیمت اصل میں اضافت الصفت الموصوف ہے. اے عظیم امور کو جلا یجلی تجلیہ، ہے نا جلا بخشنا، روشن کرنا، حل کرنا. اے مشکل معاملات کو حل فرمانے والے،
یا منتہا ہمت المحمومین، ہمہ یہمو کا معنی ہوتا ہے غمزدہ کرنا، محموم غمزدہ، اے غمزدہ لوگوں کی ہمت کا معنی غم، اے غمزدہ لوگوں کے غم کی آخری پناہ گاہ، آخری امید گاہ، منتہا جہاں انتہا کی جائے، ہے نا، اے غمزدوں کے ارادوں کی، امیدوں کی آخری امید گاہ، یا من اذا ارادہ امرا، اے وہ ذات گرامی کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتی ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو وہ ذات یقول لہ اس معاملے اس چیز کے بارے میں کہتی ہے کن کہ ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی تخلیق کی سرعت ہے نا، اور بلا تردد و تاخیر کے ہے نا انجام پا جانا، تخلیق ہو جانے کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، اس کی مشیت، اس کا ارادہ جیسے ہی چاہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی تخلیق فرماتا ہے تو بلا ہے نا تاخیر ہے نا فوراً وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی تیزی ہے نا اور اجلت کو بتانے کے لیے، اس چیز کی تخلیق کی اجلت کو بتانے کے لیے ہے نا یہ تعبیر لائی گئی ہے، ورنہ در حقیقت کن کہنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ احاطت بھی ذنوبن، اے وہ ذات جب کسی کام کا ارادہ فرماتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ احاطت بھی ذنوبن، گناہوں نے میرا محاصرہ کر رکھا ہے، احاطہ کر لیا ہے، گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ انت المذخور لہا، تجھے ان گناہوں کے بخشنے کا اختیار ہے۔ مذخور جس کا ذخیرہ کیا جائے، لہا میں لام کے بعد مضاف محذوف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، اصل میں ہے لغفرانہا، اور ہا ضمیر ذنوب کی طرف راجع ہے، یعنی لغفران ذنوب۔ انت المذخور، تجھے ذخیرہ کیا گیا ہے، لغفران ذنوب، ان گناہوں کی مغفرت کے لیے، گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اصل میں یہاں پر ہے انت المذخور، تیرے پاس ذخیرہ ہے، تیرے پاس ذخیرہ ہے ان گناہوں کے بخشنے کا، یعنی تیرے پاس اختیار ہے ان گناہوں کو بخشنے کا۔ نیچے حاشی میں اس کا معنی دیا ہے نمبر 3 پر، انت المذخور بہا ای انت المختار لغفران تلک الذنوب، ٹھیک ہے نا، مختار اور مذخور، تیرے پاس ذخیرہ ہے، تیرے پاس اختیار ہے نا، لہا یعنی لغفران ذنوب، گناہوں کو بخشنے کا۔ اے وہ ذات میرا گناہوں نے احاطہ کر لیا ہے، تیرے پاس ان گناہوں کو بخشنے کا اختیار ہے۔ یا مذخور لکل شدت، یہاں بھی اسی طرح کہا جائے گا، لکل شدت، کل شدہ سے پہلے کیا ہے، مضاف محذوف ہے۔ یا مذخورن، اے وہ ذات جس کا ذخیرہ کیا گیا ہے، یعنی جسے اختیار ہے، لکل شدت ای لحل کل شدت، ہر شدت، ہر مشکل کو حل کرنے کا جس کے پاس اختیار ہے۔ کنتو ادخیرو کا لہذہ الساعہ، میں نے اسی گھڑی کے لیے تجھے چنا تھا، یعنی تجھے اپنا پروردگار، اپنا معبود حقیقی میں نے اسی گھڑی کے لیے مانا تھا اور تجھے اپنا معبود بنایا تھا تاکہ تو میری مشکل کو آسان فرمائے۔ فتب علیہ، تو میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ثم اکثر من البکاء والتذلل والتضرع، پھر خوب روئے، گڑ گڑائے، گریہ وزاری کرے، عاجزی کرے، تذلل عاجزی کرے، تضرع اس کا معنی بھی عاجزی کرے، بکا روئے، گڑ گڑائے، وقل اور کہے، یا من لا یشغلہ، اور کہہ یا من لا یشغلہ شان عن شان، اے وہ ذات گرامی جس کو ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا۔ جیسے انسان ایک کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو دوسرا کام چھوڑ بیٹھتا ہے،
لیکن وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ اس کو ایک کام دوسرے کام سے مصروف اور مشغول نہیں کرتا. ولا سمع عن سمع، سمع یہاں مسموع کے معنی میں ہے، اور نہ ایک سنی ہوئی چیز دوسری چیز سے مشغول کرتی ہے کہ ایک کا کچھ سن رہا ہے انسان تو دوسرے کا نہیں سن پاتا کہ تو پہلے چپ جا، سب ایک ساتھ کہو گے کیا سمجھ میں آئے گا، ہے نا. اے وہ ذات جسے ایک سننا دوسرے سننے سے، ہے نا، ایک سننے کی بات دوسرے سننے کی بات سے مشغول اور مصروف نہیں کرتی ہے، وہ بیک بار، ہے نا، ہزاروں کروڑوں کی فریادیں سنتا ہے نا. یا من لا تغلطہ کثرت المسائل، اے وہ ذات تغلطہ، غلط تغلیط غلطی میں مبتلا کرنا، کثرت المسائل مسئلہ سوال کے معنی میں. یا من لا تغلطہ کثرت المسائل، اے وہ ذات جسے زیادہ سوالات غلطی میں نہیں ڈالتے، الجھن میں نہیں ڈالتے ہیں زیادہ سوالات لوگوں کے کہ کس کس کو دوں گا، ہے نا. وہ ایک لمحے میں ایک ساتھ میں کروڑوں کی، ہے نا، مسائل مکمل کرتا ہے، کروڑوں کی داد رسی فرماتا ہے. یا من لا یبرمہ الحاح الملحین، الحاح ملحین ملحن، ہے نا، اصرار کرنے والوں کی کا اصرار. ابرم ابرام کا معنی اکتانا. یا من لا یبرمہ الحاح الملحین، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار اکتاتا نہیں ہے. جیسے انسانوں میں کوئی اصرار کرے کسی چیز کے لیے، کسی چیز کی طلب کے لیے، تو سامنے والا اکتا جاتا ہے، وہ ذات گرامی اکتاتے نہیں بلکہ بندوں کا اصرار اور گڑگڑانا اسے بہت پسند ہے. اذقنی برد عفوک، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار اکتاتا نہیں ہے. اذقنی برد عفوک، اپنے عفو و کرم کی ٹھنڈک کا مجھے ذائقہ چکھا. وحلاوت مغفرتک، اور اپنی مغفرت کی لذت کا ذائقہ چکھا. اذقنی اذاق یذیق اذاقہ، ہے نا. برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے اے سب سے بڑے رحم فرمانے والے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ثم تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. وتستغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومنین مومنات کے لیے استغفار کرے. وترجع الی طاعت اللہ جل جلالہ، اور اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ جائے. فتکون قد تبت توبۃ نصوحا، تو ہو جائے گا کہ تو نے سچی توبہ کر لی ہے. اگر اس طرح کر لے گا تو ہو جائے گا کہ تو نے سچی توبہ کر لی، یعنی تو سچی توبہ کرنے والا ہو جائے گا. وقد خرجت من الذنوب طاہرا، اور تو گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا. کیوم ولدت کا امک، جیسے کہ اس دن کی طرح جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، اس دن کی طرح تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکلے گا. وَأَحَبَّكَ اللَّهُ تَعَالَى، اور پروردگار عالم تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. وَلَكَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور تیرے لیے اجر و ثواب ہوگا. وَعَلَيْكَ مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ وَصْفٌ وَاصِفٌ، اور تجھ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں گی جس کا کوئی بیان کرنے والا احاطہ نہیں کر سکتا. وَعَلَيْكَ مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور تجھ پر اللہ کی برکت اور رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. کتنی برکتیں؟ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ وصف واصف، کہ جس کو کوئی واصف کا وصف جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی واصف کا وصف جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی واصف کا بیان جس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَحَصَلَ لَكَ الْأَمْنُ وَالْخَلَاصُ، اور تجھے امن و امان اور نجات حاصل ہوگی. وَنَجَوْتَ مِنْ غَضَبِهِ وَغُصَّةِ الْمَعَاصِي وَبَلِيَّتِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تو نجات پا جائے گا دنیا اور آخرت میں. من غضبه، اللہ کے غضب سے. وغصۃ المعاصی، اور گناہوں کے گھونٹ پینے سے. غصہ کا معنی گھونٹ پینا،
گناہوں کے گھونٹ پینے سے، وبلیتھا اور گناہوں کی آزمائشوں سے تو نجات پا جائے گا۔ ہا ضمیر معاصی کی طرف راجع ہے۔ وَكُنْتَ قَدْ قَطَعْتَ هَذِهِ الْعَقَبَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور تحقیق کہ تو ہو جائے گا کہ تو نے یہ گھاٹی طے کر لی ہے، اور تو ہو جائے گا اس گھاٹی کو طے کرنے والا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، پاک اللہ کے حکم سے۔ واللہ تعالی ولی الہدایت والتوفیق بمنہ وفضلہ، اور اللہ تعالی ہدایت اور توفیق کا مالک ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و احسان سے ہدایت اور توفیق دینے والا ہے۔